ایک نوجوان بزنس مینیجر اپنی نئی گاڑی میں دفتر سے گھر جاتے ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزر رہا تھا جو مضافات میں ہی واقع تھا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی۔ پھر اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے دیکھا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ایک پتھر اس کی نئی کار کے دروازے پر لگا۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا جس پر اسکریچ آ چکا تھا۔ اس نے غصے سے ابلتے ہوئے بھاگ کر پتھر مارنے والے بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا، اندھے ہو گئے ہو، پاگل کی اولاد، تمہارا باپ اس کے پیسے بھرے گا۔ وہ زور سے دہاڑا۔ میلی کچیلی شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت اور بے چارگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بچہ کہنے لگا، سائیں مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کروں۔ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا مگر کسی نے گل نہیں سنی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور اس سڑک کے ایک نشیبی علاقے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر میرا ابا گرا پڑا ہے، بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا، میں کیا کرتا سائیں؟ بزنس ایگزیکٹو کے چہرے پر حیرانی سی در آئی اور وہ بچے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی طرف بڑھا جہاں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک معذور شخص اوندھے منہ مٹی پر پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک ویل چیئر گری پڑی تھی۔ دکھائی دے رہا تھا کہ شاید وزن کے باعث بچے سے ویل چیئر سنبھالی نہیں جا سکتی تھی۔ سائیں مہربانی کرو، میرے ابے کو اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو۔ اب میلی شرٹ والا بچہ باقاعدہ سے ہچکیاں لے رہا تھا۔ نوجوان کا گلا جیسے اٹک گیا ہو۔ اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسے اپنے غصے پر اب ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پوری طاقت لگا کر کراہتے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور کسی طرح ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ بچے کے باپ کی حالت غیر تھی اور چہرہ خراشوں سے بھرا پڑا تھا۔ پھر وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے کچھ پیسے نکالے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے معذور کی جیب میں ڈال دیے۔ پھر اس نے ٹشو پیپر سے اس کی خراشوں کو صاف کیا اور ویل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا۔ بچہ ممنونیت کے آنسوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنے باپ کو چیئر پر بٹھا کر اپنی جھگی کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے نوجوان کے لیے دعائیں دے رہا تھا۔ نوجوان ایگزیکٹو نے بعد میں ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے اس جھگی والوں کے لیے ایک جھگی کا اسکول کھول دیا اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ نئی کار اس نوجوان کے پاس 5 سال مزید رہی، تاہم اس نے ڈینٹ والا دروازہ مرمت نہیں کروایا۔ کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا کہ زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو پتھر مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ سننے والا اس کی بات سن کر اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر قدرے حیران ہوتا اور پھر سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیتا۔ اوپر والا کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہمارے اوپر ایک پتھر اچھال دیتا ہے۔ پھر وہ بات ہمیں سننا پڑتی ہے۔ جہاں ہم اپنے آپ، ملازمت، بزنس، خاندان اور بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، وہیں ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور بہت سی گونگی سرگوشیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آ سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا دوست قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔